ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلون علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مہینہ ولایت کا مہینہ ہے، یعنی کہ ولادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ ہے، اس لیے آج ہم جس آیت کا ذکر کریں گے وہ بھی ولایت سے ہی ریلیٹڈ ہے، اسی سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا سورہ ہے جس میں آیت نمبر 172 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے نبی آدم سے اور ان کی پشتوں سے عہد لیا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ اس دن کو روز الست بھی کہا جاتا ہے۔ اب کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے کہا اے پروردگار ہم تجھ سے یہ عہد لیتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں پر تجھے گواہ بناتے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ یعنی کہ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام ارواحوں سے عہد لیا۔ کس چیز کا عہد؟ اللہ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کا، اور ساتھ اللہ کے خلیفۃ اللہ کا ولایت کا اقرار۔ یعنی کہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ اللہ کے ولی کا اقرار کو پروردگار عالم نے اہمیت دی ہے۔ اب یہاں پر کچھ ارواح نے تو یہ عہد لیا اور کچھ نے اس کو عہد کو نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس چیز کی مثال شیطان کو بنا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرے اور اللہ کے خلیفہ کا انکار کرے، اس کی مثال معصیت کی ہے، اس کی عبادت معصیت ہے، اور اس کی مثال ناصبی کی ہے، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ فقط جہنم ہے۔ اب ناصبی اگر نماز ادا کرے، یعنی کہ اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے ولی کا انکار کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز نماز نہیں ہے، بلکہ وہ نماز پڑھے یا زنا کرے ایک برابر ہے۔ اور ناصبی روزہ رکھے یا چوری کرے ایک برابر ہے، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ کوئی بھی عبادت کرتا ہو۔ یہاں تک کہ تفسیر میں یہاں تک ہے کہ فعل حرام کرنے والا جو زنا کر رہا ہے یا کوئی چوری کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اندر تو احساس ندامت ہے کہ اس نے فعل حرام کو انجام دیا اور اپنے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ لیکن ایک ناصبی جو کہ اللہ کے خلیفہ کا انکار کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، وہ خود پسندی کا شکار ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کا درجہ پتہ نہیں کہاں کتنا ہے، جبکہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی نماز پڑھے یا زنا کرے ایک برابر ہے۔ یعنی کہ اس بات کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے، معاملہ یہ ہے اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کیا جائے اور اللہ کے ولی کی ولایت کا اقرار کیا جائے۔ اب یہاں پر سورہ اعراف میں پروردگار عالم نے 172 آیت میں اس چیز کو مکمل طریقے سے سمجھا دیا۔ بہت سارے ائمہ اور معصومین نے اس بات کو بہت زور دیا کہ یقیناً عالم ارواح میں کوئی نہ کوئی ایسا عہد ہے جو پروردگار عالم نے تمام ارواح سے لیا۔ اب یہاں پر نہج بہار الانوار میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں جلد نمبر 5 میں، جو باب ان کا میثاق اور دینت کا باب ہے، میثاق یعنی کہ وہی عہد ہے، اور اس میں تقریباً انہوں نے 70 احادیث کو لکھا ہے، انہوں نے کوٹ کیا، اور اس میں تمام احادیث جو ہیں وہ بالکل صحیح اور سند سمجھی جاتی ہیں۔ بلکہ 30 کے بارے میں تو متواتر تمام معصوم نے، تمام جتنے بھی تجزیہ نگار، انہوں نے 30 احادیث جو ہیں ان کو کہا ہے کہ بالکل صحیح اور سالم ہے، یعنی کہ عالم ارواح میں کوئی نہ کوئی ایسا عہد لیا گیا ہے۔ اب اس عہد کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اب اس عہد کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب پروردگار عالم نے تمام ارواح سے ان کا ولایت کا اقرار لے لیا، تو جس روح نے ولایت کا اقرار کیا، اس کے تحفے میں پروردگار عالم نے دنیا میں انہیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا کون سا بڑا کمال ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں۔ یہ اس چیز کو سمجھنا اور کمتر محسوس کرنا انتہائی انسان کی کم نصیبی اور بدبختی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے، جو ہر کام کسی نہ کسی مصلحت کے تحت کرتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، کیا وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ سب سے دنیا میں قیمتی ہے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک طرف، وہ آپ کو ایسے ہی عطا کر دے گا؟ نہیں۔ عالم ارواح میں جو آپ نے اپنے پروردگار عالم سے ولایت کا عہد لیا تھا، اس کے بدلے میں تحفے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیعہ گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اب جب آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے اور علی کی ولایت پر کامل رہے، اس پر آپ ڈٹے رہے، تو اس کے تحفے میں یہ ہے
कि आप रोजे महशर कयामत के दिन आयमा के साथ, अहले बैत के साथ जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस दिन अल्लाह ताला के उस अहद को नहीं किया था, अली के विलायत से इनकार किया। उसके बदले में अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में आकर अगर उन्होंने इस चीज का इकरार कर लिया तो तोहफे में अल्लाह ताला ने उनको भी रोजे महशर कयामत के दिन आयमा के साथ महशूर किया। और जिन्होंने उस दिन तो विलायत का इकरार किया लेकिन दुनिया में आकर अपने उस अहद से फिर गए, दूर हो गए, तो अल्लाह ताला ने उनको रोजे महशर कयामत के दिन भी आयमा से दूर कर दिया। अब यहां पर बात समझने की ये है कि इस चीज का एक अहद जो लिया गया वो क्या फकत इंसानों से लिया गया नहीं, बल्कि तमाम हैवानात, नबातात और जमादात से भी लिया गया। जब हैवानात ने इस अहद को कबूल किया तो इसके तोहफे में अल्लाह ताला ने उनको हलाल जानवर करार दिया और उनको ये एजाज बख्शा कि वो मोमिन का हिस्सा बन जाए जिस्म का, यानी कि मोमिन उसको खा सके और वो उसके जिस्म का हिस्सा बन जाए। ऐसे ही जमादात में जिन पत्थरों में सबसे पहले जिस पत्थर ने वलायत का इकरार किया वो अकीक का पत्थर है और अल्लाह ताला ने उसको ये तोहफा बख्शा, ये एजाज बख्शा कि उसको मोमिन के हाथ की जीनत बना दिया, यानी कि जब भी मोमिन हाथ में वो पत्थर पहनकर नमाज अदा करे उसकी नमाज को मुस्तहिब करार दिया। ऐसे ही नबातात में है कि जो जो फल फूल पौधे अल्लाह ताला की विलायत का जिसने इकरार किया उसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन जायका, बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन रंग रूप अता फरमाया और अल्लाह ताला ने दूसरे पौधों पर, दूसरे फलों पर उनको फजीलत करार दी। यह है मकाम मकामे विलायत का। अब यहां पर बात समझने की ये है कि मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब रोजे महशर कयामत के दिन आएगा उस दिन अल्लाह ताला का दामन रसूल खुदा के हाथ में होगा। रसूल खुदा का दामन तमाम आयमा मासूम के मुतहरीन के हाथ में होगा और तमाम आयमा मासूम का दामन जो है वो हमशियान हैदर करार के हाथ में होगा और ये एक दूसरे के साथ जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अब जो इंसान दुनिया में आयमा से, मासूम से करीब है वो आखिरत में भी मासूम से करीब रहेगा और जो दुनिया में मासूम से दूर हो जाएगा वो आखिरत में भी मासूम से दूर हो जाएगा। बस परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि हम तमाम मोमिनीन को वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर मरते दम तक कायम व दायम रख, अहले बैत का साया हम हमारे सरों पर कायम रख और हमारे दिलों में ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत को कायम व दायम रख और वलायत अली के सदके से हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे परवरदिगार आलम और अपनी नेमतों की और रहमतों की फरावानी हम पर ऐसे ही करता रहे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनने का बहुत शुक्रिया।